حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا اور جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہو سکتی تھی ان کا انتظام اور بندوبست فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے اسلام پر عمل کرنے کے جو غلط طریقے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام پر تو چلتے ہیں لیکن اس کا چلنا اور اسلام کو اپنانا جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے ویسے نہیں اپناتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں لیکن شرط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے اطمأنَّ بِهِ، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ دین اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی شر یا مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو اپنے چہرے کے بل اس دین سے پلٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا شخص ہے جو اپنے دین اور دنیا دونوں کو نقصان میں ڈال دیتا ہے، اور یہی سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیا مفہوم ہوا؟ مفہوم یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام پر اس شرط کے ساتھ آتے ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اسلام پر عمل کروں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کروں تو میری دنیا بننی چاہیے۔ اگر میری دنیا بنتی ہے، دنیا اچھی ہے تو یہ دین بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسلام پر عمل کرنے کے بعد میری دنیا نہیں بنتی ہے، مجھے کچھ نقصان ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اچھا دین نہیں ہے اصل میں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کنارے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اسلام اور کفر کے بیچ میں کنارے پر کھڑے ہیں، ایک قدم آگے بڑھائے تو اسلام، پیچھے قدم ہٹائے تو کفر ہے۔ اور پھر ایسے لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مکمل کافر ہوتا تو کم سے آخرت تو نہیں ملتی لیکن دنیا تو مل جاتی، اور اگر مسلمان ہوتا مکمل اسلام پہ، اگر دنیا نہ بھی بنتی لیکن انشاءاللہ آخرت تو ضرور ایسے لوگوں کے لیے بنتی۔ اصل میں یہ آیت کریمہ عرب کے ان بدوؤں اور دیہاتیوں کے بارے میں یا ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے اور اسلام میں آنے کے بعد اگر ان کی تجارت میں، کاروبار میں ترقی ہوتی تھی، کھیتی یا پیداوار زیادہ ہوتے تھے، جانور اپنے بچے دیتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین بڑا اچھا دین ہے، اسلام میں ہم آئے ہیں تو یہ دیکھو خیر و برکت ہی ہے، مال ہی مال ہے۔ لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر اس کے پیداوار میں کمی آ جاتی تھی، کھیتی میں کمی آ جاتی تھی، جانور بچے نہیں جنتے تھے، یا کوئی اور مسئلہ مصیبت پریشانی آتی تھی تو اس کو دین سے جوڑ کر کے کہتے تھے مسئلہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ دین اچھا نہیں، جب سے میں اس دین میں آیا ہوں مجھے سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے، مال نہیں ہے، یہ مصیبت آ رہی ہے، اور اس طرح سے وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کے پھر کفر کی طرف چلے جاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں اپنا نقصان کرا لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بڑا پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں میں اس زمانے میں ایسے تھے، آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ یا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو دین اسلام پر عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کی سوچ، اس کا تصور اور اس کا جو اصول ہے وہ غلط ہے، اور وہ سوچ اس انسان کو منافقت تک بھی پہنچا دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج کے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے میں جو مسلمانوں میں عام لوگ کیا کرتے ہیں، الگ بات، جو مسلمانوں میں غلط سوچ یا اسلام پر چلنے کے جو غلط پیمانے ہیں
یہ 3 بنیادی باتیں کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے حق بات کہنے اور کہنے سے زیادہ مجھے اس پر عمل کرنے، آپ کو سننے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ پہلا غلط معیار یا تصور جو لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ شرط کے ساتھ داخل ہوتے اسلام میں کہ میں نمازیں پڑھوں گا، شریعت کے مطابق عمل کروں گا، میرا سب کام اسلام کے مطابق ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ میری دنیا بننی چاہیے، دنیا میں ترقی ہونی چاہیے، میرے تجارت میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، میرے گھر میں بیماری نہیں ہونی چاہیے، کسی اور چیز میں پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ انسان اپنے زبان سے اقرار تو نہیں کرتا ہے، یا بعض لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن دل میں یہی چاہتا ہے کہ دین اسلام میں آنے کے بعد کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ رب العالمین کو مجھ سے، آپ سے، دنیا کے سارے انسانوں سے غیر مشروط عبادت مطلوب ہے، یعنی ہم شرط کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری تخلیق ہی ہوئی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ میری دنیا بننی چاہیے، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ میرے کاروبار میں نقصان نہیں ہونا چاہیے، اللہ میں تیری عبادت تو کروں گا لیکن میرے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے، یہ شرط نہیں رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ عبادت کرنا یہ ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور عبادت کرتے ہوئے اگر ہم خوشحال ہیں تب بھی آمنا وصدقنا، اور دین اسلام پر چلتے ہوئے اگر مصیبت پریشانی میں کچھ بھی میں ہم مصیبت میں ہیں لیکن یاد رکھیں تب بھی آمنا وصدقنا کہتے ہوئے اس پر راضی ہونا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں نظر ماننے کو مکروہ قرار دیا۔ نظر ماننا، قرآن میں مومنوں کی صفت بتلائی گئی کہ جو نظر مانتے ہیں پورا کرتے ہیں، اگر کوئی نظر مان لے تو پورا کرنا واجب اور ضروری ہے، لیکن شریعت میں اس کو مکروہ کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ انما النظر لا یاتی بخیر، کہ نظر ماننے سے کوئی خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہو جاتی ہے، انما یستخرج المال من بخیل، بلکہ نظر کے ذریعے تو جو بخیل اور کنجوس آدمی ہے اسے مال نکالا جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نظر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت میں، کوئی پریشانی میں، کوئی بیماری میں، کسی اور چیز میں مبتلا ہے، یا کہیں آپ کو کامیاب ہونا ہے، ایسے جگہ میں انسان یہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ میرا اگر یہ کام بن گیا، اللہ اگر یہ مصیبت سے مجھے نجات مل گئی، گھر میں یہ بیماری ہے اگر یہ ختم ہو گئی، شفا مل گئی، تو تیرے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھوں گا، یا 2000 روپے صدقات و خیرات کروں گا، 1 جانور ذبح کر کے غریبوں میں کھلا دوں گا۔ اس طرح کی وہ اللہ رب العالمین سے ذکر کرتا ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں۔ اس میں کیا بات کہی جاتی ہے؟ بات یہی کہی جاتی ہے نا کہ اللہ پہلے تو میرا کام کرو، پھر میں روزہ رکھوں گا یا نمازیں پڑھوں گا یا صدقہ کروں گا، یعنی ایک طرح سے شرط کی طرح پائی جاتی ہے، اسی لیے اس کو شریعت اسلامیہ میں ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دین اسلام پانے کا نام نہیں ہے، یہ دین اسلام کھونے کا نام ہے۔ یہ اسلام ایسا دین ہے جس میں بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی خواہش کی قربانی دینی پڑتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، وقت کی، اور نہ جانے کیسے کیسے چیزوں کی اس کے اندر قربانی دی جاتی ہے۔ ذرا اسلاف صحابہ کرام کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کی تاریخ سیرت پڑھ کر کے دیکھیے کہ دین اسلام پر جب آئے تو کیسے کیسے انہوں نے قربانی دی۔ اللہ اکبر، کسی نے مال کی، کسی نے جان کی، کسی نے گھر کی، کسی نے خاندان کی، سب کو چھوڑ دیا اسلام کے خاطر، لیکن اسلام سے ذرہ برابر پیچھے نہیں آئے۔ کیسے کیسے صحابہ کرام تھے جن کے والدین نے بعض وقت ہفتوں بھر کھانا بند کر دیا کہ بیٹا اسلام چھوڑ دو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ کہا کہ ماں میں تجھے ہر طرح سے خدمت کرتا ہوں اور مجھے محبوب ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں تو 1 ماں ہے، اگر 100 مائیں ہوتی تو سب کو میں قربان کرنے کے لیے تیار، لیکن اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے صحابہ کرام تھے۔ خود حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ کے اندر روم سے آئے، مکہ میں بس گئے، مال و دولت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اچھا نوازا، مالدار صحابی بن گئے۔ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، چونکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس وقت جب مسلمان کو
وہاں ستائے جانے لگے اور جن کی زندگی جینا دوبھر ہو کر دی ان لوگوں نے. تو حضرت صہیب رومی اپنے مال جو مکہ کے اندر کمائے تھے اس کو لے کر کے جب جانے لگے مدینہ سے، مکہ کے مشرکین راستے میں آ گئے اور کہا کہ صہیب تو باہر گاؤں سے آ کر کے یہاں پر آئے، تجارت کیے، مال کمایا، سب کچھ کیا، اب اس مال دولت کو لے جا کر کے تو مدینہ لے جانا چاہتا ہے؟ ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے. کہا کہ کیا میں یہ سارے مال اگر مکے میں چھوڑ دوں، آپ لوگوں کے حوالے کر دوں تو میرا راستہ چھوڑ دیں گے؟ کہا کہ ہاں بس ہم یہی چاہتے ہیں. کہا کہ یہ لے لو، مجھے ضرورت نہیں ہے مال کی، مجھے میرا ایمان میرا اسلام محبوب ہے. اور سارے مال و دولت کو چھوڑ دیے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور مدینہ پہنچے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ صہیب رومی آئے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا کر کے آئے ہیں اور کچھ بھی ساتھ نہیں لائے، صرف ایمان بچا کر کے لائے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب، کہ صہیب رومی نے کیا ہی بہترین نفع بخش تجارت کی ہے، صہیب رومی نے کیا ہی بہترین نفع بخش تجارت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا ہے. تو یہ ہے قربانیاں، دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے تھے، اسے مالدار باپ کے بیٹے تھے کہ جس گلی سے گزرتے تھے اتنی قیمتی عطر لگاتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گزرے. لیکن جب اسلام قبول کی، اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا حلیہ ایسا بنا لیا، گھر بار، مال و دولت، عیش و آسائش، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مالدار صحابی کو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، پرانے پھٹے کمل کے اندر وہ لپٹے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، جسم میں جاڑے کی وجہ سے چمڑے کے اندر چھالے جیسے پڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ دیکھو یہ مصعب بن عمیر ہیں، کیسی اس کی زندگی تھی، لیکن اسلام کو اپنایا، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کی خاطر، لیکن پھر بھی اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ہے. تو یہ دین اسلام پانے کا نام نہیں ہے کہ ہم اس میں آ جائیں گے تو مالدار ہو جائیں گے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی نہیں آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مومنوں کو ہر حالت میں، ہماری حالت جیسی بھی ہو، لیکن اسلام پر ہمیں ڈٹے رہنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آزماتا ہے اور جو انسان پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نوازش بھی ایسے بندوں کے اوپر کرتا ہے، دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی. تو یہ پہلا غلط تصور ہے جو لوگ اسلام پر آتے ہیں شرط کے ساتھ کہ اسلام پہ عمل کروں گا لیکن میری دنیا بننی چاہیے، جو بالکل غلط ہے. دوسرا جو بنیادی غلطی مسلمانوں کے اندر یا سوچ یا تصور جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ناقص اسلام پر عمل کرتے ہیں. بڑی اہم باتیں بتانے جا رہا ہوں اور ہم اور آپ جس میں کر رہے ہیں حقیقت اپنے دل سے سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ مجھے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بھی اللہ توفیق نصیب عطا فرمائے. کہ ناقص اسلام پر عمل کرنا کیا مطلب؟ کہ مکمل اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں. آج مسلمانوں کا ایک معیار اپنے عمل سے یا سوچ یہ بن گئی ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، کہ اسلام کی جن چیزوں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا جس کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے ہم اس کو کرتے ہیں، اور جس میں پریشانی ہوتی ہے یا دنیائی اعتبار سے کوئی نقصان ہوتا ہے یا ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. خواہشات کا نام ہم نے دین رکھ دیا ہے آج، کہ جو ہمیں اچھا لگے ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگے ہم اس کو اپنائیں گے نہیں. تو یہ شریعت اسلام ہماری پسند اور ناپسند چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ شریعت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے ہمیں اچھا لگے تب بھی کرنا اور اچھا نہیں لگتا ہے تب بھی اسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو. اللہ تعالیٰ کافروں سے مشرکوں سے نہیں کہا ایمان والو، کس سے؟ ہم سے اور آپ سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. جو اسلام ایمان لا چکا ہے اللہ اس سے کہتا ہے وہ کیسے اسلام میں داخل ہوگا؟ کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جینا مرنا سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. تم اپنی منمانی چاہو ایسا زندگی نہیں گزار سکتے ہو. آج ہم اور آپ ایسا نہیں کرتے، بلکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے حرام کردہ چیزیں ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو کرتے ہیں. اسلام میں بہت سارے واجبات چیزیں ہیں کہ کرنا ضروری ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مثلا ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا حرام قرار دیا ہے شریعت نے، لیکن ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنا جائے. کتنے ہمارے نوجوان ہیں، بڑے لوگ ہیں، ٹخنے سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں داڑھی رکھنا ضروری قرار دیا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے ہم کاٹ دیتے ہیں. نہیں بھائی مجھے پسند نہیں ہے. آپ کے اور ہمارے پسند کا نام نہیں ہے،
حلال روزی کمانا ضروری قرار دیا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ حلال روزی نہیں کمائیں گے تو شاید ہماری زندگی میں تنگی آ جائے گی. کیا روزی دینے والا ہم ہیں؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ارے اس زمین کے اندر جتنے چوپائے اور جانور پائے جاتے ہیں ان کی تمام کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ہم چاہیں تو حلال سے جو شریعت نے بتایا اس کو طریقہ کو اپنائیں، لیکن کیا ہمیں لگتا ہے کہ سود کے ذریعے جھوٹ بول کر کے، کسی کو دھوکہ دے کر کے، کسی کے مال اور زمین کو ہڑپ کر کے اس کے ذریعے ہم مالدار بن جائیں گے اور غلط راستے کو اپنا لیتے ہیں جو شریعت میں حرام ہے؟ اس طرح کے کئی ایسے مسئلے ہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں اپناتے ہیں. ہاں ہم اور آپ ایسا ہے کہ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں مسلمان بننا چاہتے ہیں، مسجد میں اسلام چاہیے، لیکن مسجد کے باہر مسلمان نہیں، اسلام نہیں چاہیے. کیوں؟ مسجد میں کوئی اگر آ کر کے کوئی غیر شرعی حرکت کرتا ہے سب کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں. مسجد میں آ کر کے جھوٹ بولتا ہے، مسجد میں آ کر کے ایسا کرتے ہیں، مسجد میں آپ غلط کام کرتے ہیں، لیکن مارکیٹ میں اسلام نہیں چاہیے، گھر میں اسلام نہیں چاہیے، وہاں ہماری مرضی چلتی. شادی بیاہ کے معاملے میں نہیں، وہ ہمارا رسم و رواج، ہمارے خاندان کے، ہمارے سسٹم میں یہ چلتا ہے، بھائی ہم کریں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے مسجد میں اسلام چاہیے ویسے مارکیٹ میں بھی اسلام چاہیے. تجارت اور کاروبار کرتے ہوئے ہماری زبان سچی ہونی اور اچھی چیزوں حلال چیزوں کی تجارت بھی ہونی چاہیے، اور جو شریعت نے پیغام دیا ہے اس کے مطابق بھی ہونا چاہیے، اس کے خلاف نہیں ہے. تو جس طرح سے ہم صف اول کے مصلی بنتے ہیں یا مسجد میں آ کر کے اسلام چاہتے ہیں، گھر میں رہے تو گھر کے اندر بھی بچوں کے ساتھ اسلام ہونا چاہیے. مارکیٹ میں تجارت کر رہے ہیں وہاں بھی اسلام، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، جہاں کہیں بھی ہو ہر معاملے کے اندر اسلام ہونا چاہیے. لیکن ایسا اتفاق کر لیجئے کہ ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، جو ہمیں اچھا لگتا ہے کرتے ہیں. یہی غلطی یہودیوں نے کی تھی. یہودیوں کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام تھا، ایک حکم تھا کہ کوئی بھی یہودی اپنے یہودی کو نہ مارے، نہ قتل کرے، نہ گھر سے نکالے اور نہ ہی دشمنوں کا ساتھ دے. بعض یہودیوں نے رشوت لے کر کے کیا کیا، اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کر دی. اور جب لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارے آدمی قیدی بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم قیدی کو چھڑائیں گے، ہماری کتاب میں توریت میں کہا گیا ہے قیدیوں کو چھڑاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض چیزوں کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں؟ تم نے تو کہا کہ قیدی کو چھوڑانا ہماری کتاب میں ہے، تمہاری کتاب میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ قیدی بنانا بھی غلط بات ہے، دشمن کا ساتھ دینا بھی یہ حرام ہے، تو تم نے اس کو خیال نہیں کیا اور چھڑانے والی بات کو لے لی. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہا کہ جو شخص بھی ایسا کرے گا کہ بعض چیزوں کو مانے گا بعض چیزوں کو چھوڑ دے گا، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں گے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اکثر جگہوں میں خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر آج ہماری جو حالت بنی ہوئی ہے، وہ انسان جسے پخانہ کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، جو غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چیزوں کو بڑا مانتا ہے، ایسے آج ہمیں اونچی نظروں سے دیکھتا ہے، آج ہمیں وہ اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھتا ہے، کم تر سمجھتا ہے. کیونکہ آج ہم رب کے احکامات پر عمل کرنے والے نہیں، مکمل مسلمان نہیں، بعض چیزوں کو مانتے ہیں بعض کو چھوڑے ہوئے ہیں. اللہ کا قانون ہے کہ جو رب کی ساری باتوں کو نہیں مانیں گے، اپنی منمانی کریں گے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے دنیا میں. یہودیوں کو ذلیل کیا، آج ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آج ہمیں مختلف جگہوں پہ ذلیل کر رہا ہے. اور یہ وارننگ ہوتی ہے رب کی طرف سے کہ لوٹ جاؤ لعلهم يرجعون، یہ تمہیں جو دنیا میں مصیبتیں پریشانیاں یہ سب آتی ہیں تاکہ تم رب کی طرف لوٹ جاؤ. اگر ہم رب کی طرف لوٹائیں گے پھر وہی خوشحالی، پھر وہی وقار، پھر وہی وہ دبدبہ، پھر وہی اللہ رب العالمین مقام و مرتبہ عطا کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسلام کو ہم نے اپنایا ہے، قبول کیا ہے، تو اس پر عمل کرنے میں شرم محسوس نہیں ہے. آج دنیا میں کہنے والے کچھ بھی کہہ دے، کوئی حرج کی بات نہیں. رب کے یہاں مقام بڑا ہے، مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے. ہمیں ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے. اور جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہم آنکھ بند کر کے تیار رہیں اور عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کر کے ضرور ہمیں جہنم سے نجات دے گا اور جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا. یہ دوسرا غلط ہے تصور جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو ہم کرتے ہیں کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مکمل پر عمل کرنا چاہیے. اور تیسری چیز اور آخری بات جو آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں یہ ہے، ایک تصور یہ پایا جاتا ہے
کہ اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ہماری نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، یہ سب اسلام کے مطابق ہوں گے، لیکن اگر ہمارے آپسی معاملات ہیں، کوئی قضیے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہمارے کچھ اور بھی معاملات ہیں لین دین کا، تو ان مسئلوں کا حل کرنے کے لیے شریعت نہیں بلکہ انسان کے بنائے ہوئے قانون کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم عدالت وہاں چلے جاتے ہیں، یعنی اسلام نے جو قانون بتایا ہے اس قانون کے مطابق اپنا فیصلہ نہیں کرائیں گے، بلکہ جو کورٹ میں، جو عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے وہاں پر ہم چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ کافر ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے وہ فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات پر ایسے کہے۔ مثال کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں، واضح نہیں ہو رہی۔ مثال دیکھیے کہ کہاں ہم شریعت کو چھوڑ کر کے جو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہے یا عدالت ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ مثلا شریعت میں وراثت کے معاملے میں جیسے زید ایک آدمی ہے، زید کے 2-4 بیٹے ہیں اور ان کے پوترے بھی ہیں۔ زید کی موجودگی میں ان کے کسی بیٹے کا انتقال ہوتا ہے جس کی اولاد بھی ہے۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ زید کی موجودگی میں ان کے پوتوں کا حصہ نہیں ہے، جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے اس کے بچوں کو زید کے وراثت میں سے مال نہیں ملے گا۔ ہاں یہ وصیت کر جائے الگ بات ہے، لیکن قانون جو ہمارا ملک میں جو قانون ہے وہ عدالت کے پاس جائیں گے تو یہاں پر یہ ملے گا کہ زید کے بیٹوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا حصہ زید کے پوتوں کو ملے گا۔ اب زید کا پوتا کیا کرے گا؟ شریعت کے پاس نہیں آئے گا، کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ شریعت کے مطابق اگر میں گیا تو مجھے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملنے والا، اس لیے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہاں اپنے چچا کو جتنا حصہ ملتا ہے اس کے پوتے کو بھی اتنا حصہ ملتا ہے۔ ایسا اگر وہ ایسا آدمی کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ اس کے لیے حرام ہے، اور اپنے پیٹ میں جو مال ڈالتا ہے وہ مال نہیں، وہ رزق نہیں بلکہ حرام لقمہ، اور یوں کہہ لیجئے کہ جہنم کی آگ وہ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے، کیونکہ شریعت کو چھوڑ کر کے قانونی ہوا دنیاوی عدالت یا قانون سے انہوں نے فیصلہ کروایا ہے۔ اسی طرح کے اور معاملہ، طلاق کا معاملہ لے لیجئے، جب 3 طلاق ہو جائے الگ الگ اوقات میں کسی بھی عورت کی، تو شوہر کے ذمے میں نہ رہائش کے لیے انتظام کرنا ہے اور نہ ہی اس کے خرچ دینا ہے، شریعت میں نہیں 1 پیسہ بھی دینے کا 3ری طلاق ہونے کے بعد۔ لیکن آج ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر طلاق ہو جائے تو ہماری گورنمنٹ، ہمارے قانون کیا بتاتا ہے کہ اس عورت کو جینے کے لیے ایک مقدار میں برابر آپ کو پیسے دیتے رہنا ہے۔ اب عورت کسی بھی مولوی صاحب کے پاس، مفتی کے پاس نہیں ہو جائے گی، کیونکہ پتہ ہے کہ شریعت کے مطابق اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وہ عدالت کا، قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہاں پہنچتی ہے وہ، اور وہ ایک ناجائز طور اور اپنے پچھلے شوہر سے پیسے یا مال کو وصولتی ہے۔ وہ عورت جو 1 روپیہ اپنے پچھلے شوہر سے لیتی ہے وہ حرام کا ہے، اور اپنے پیٹ میں وہ حرام کا روزی وہ ڈالتی ہے۔ اس طرح کے کئی ایسے مسئلے ہیں کہ جہاں ہمیں اس شریعت یہ بتاتی ہے کہ تمہارا حل ایسا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں فائدہ ہماری شریعت اعتبار سے اچھا نہیں ہے، نقصان ہونے والا ہے، ایسے وقت ہم عدالت پہنچ جاتے ہیں۔ یہی ہے کہ شریعت کو مانتے ہیں لیکن قانون شریعت کا نہیں۔ تو یہ سوچ، یہ تصور جو پایا جاتا ہے آج لوگوں میں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، 100% غلط ہے۔ جب ہم شریعت کو مانتے ہیں تو شریعت کے مطابق ہمارا قانون اور فیصلہ ہونا چاہیے۔ البتہ کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مجبوری کی حالت میں وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان کے دل میں وہ جانتا ہے کہ یہاں مجھے نفع یا نقصان ہونے والا ہے شرعی اعتبار سے یا دنیائی اعتبار سے، اور کس کا وہ لحاظ کرتا ہے۔ اگر دیندار ہے، اللہ کے قانون کو اپناتا ہے تو یاد رکھے وہ انسان کامیاب ہے، لیکن اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے دنیا والوں کے قانون کو اپناتا ہے تو نقصان میں جائے گا۔ ہم اور آپ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا، جو پیغام دیا ہے، اس کے مطابق ہم جئیں گے، مریں گے، پوری زندگی گزاریں گے۔ اب ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ اس وعدے میں اور اس ایمان لانے میں ہم کتنا پکے اور سچے ہیں۔ اگر عمل ہے الحمدللہ ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، اگر کسی بھی معاملے میں کوتاہی ہو رہی ہے
نماز کی ادائیگی میں، لین دینے میں، تجارت میں، بچوں کی ذمہ داری میں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے میں، دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں، یا کسی بھی معاملے میں اگر ہم سے خطا ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے، ابھی وقت ہے، اصلاح ہونی چاہیے۔ توبہ استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا ہے، اگر سچے دل سے کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر کے ان کی غلطیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کتنا مہربان، کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ ایک انسان نے غلطی کی، گناہ کیا، احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا ہے، اللہ کے سامنے رویا، گڑ گڑایا کہ اللہ میں آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو معاف کر دے۔ اور بندہ اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اس گناہوں کو نیکیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ اس سے بڑا رحم کرنے والا۔ ایک آخری بات کر کے اپنی بات میں ختم کر دوں۔ دنیا میں دیکھیے، ہم اور آپ انسان ہیں، ہم سے اور آپ سے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، یقیناً شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین بڑا رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں ہمارے والدین ہماری پرورش کتنی محبت سے کرتے ہیں، ماں باپ ہر غلطی کو معاف کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ بعض اولاد اپنے ماں باپ کے نافرمان بن جاتے ہیں، شادی بیاہ کے بعد ماں باپ کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور والدین کو پتہ چلا کہ میرا بچہ تکلیف میں ہے، فوراً بھول کر کے، ساری تکلیفوں کو بھول کر کے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اگر ایسے ماں باپ سے اگر یہ کہا جائے، اللہ رب العالمین یہ کہہ دے کہ یہ تیرا بچہ ہے، دنیا میں بہت نافرمانی اور گناہ کے کام کیے ہیں، تمہارے ہاتھ میں فیصلہ دیتا ہوں، تو فیصلہ کرو کہ یہ جہنم میں تو ڈال سکتی ہے یا جہنم میں۔ چاہے ماں جتنا بھی ناراض ہو، ماں کا دل ایسا ہوتا ہے کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ میرا بچہ جہنم میں چلا جائے گا، ماں یہی کہے گی، سب کی ماں یہی کہے گی کہ اللہ میرے بچے نے دنیا میں بہت تکلیفیں دی، بہت غلط کیا، لیکن پھر بھی یہ میں برداشت نہیں کرتی کہ میرا بچہ جہنم چلا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کے پاس جو 100 رحمتیں تھیں، اللہ نے ایک رحمت کو دنیا کے اندر نازل کیا ہے، اسی ایک رحمت کا نتیجہ ایک ماں اپنے نافرمان بیٹے کو عذاب نہیں دینا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کے پاس 99 رحمت لے کر کے اپنے بندوں، مومن بندوں کے پاس آئے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ تم نے جتنے بھی غلطیاں کی ہیں تو وہ ایک بار تو معافی مانگ کر کے دیکھ، میرے طرف پلٹ کر کے تو آؤ، میرے طرف تو آؤ، تمہیں سارے غلطیاں، سارے تیرے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے بندے، اگر تو ساتوں زمین کو بھر دیا ہے گناہوں سے، گناہ کرتے کرتے، لیکن میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو میں تیرے پاس ساتوں زمین بھر مغفرت لے کر کے آؤں گا۔ اتنے رحمان ہے، اتنے رحم کرنے والا رب ہے۔ ہم اور آپ غلطی ہوئی ہے ہم سے تو استغفار کریں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اپنے دین کو مضبوط، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ ہم سب کو سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ دین اسلام کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے جو غلطی خطائیں ہوتی ہیں یا اللہ تو انہیں درگزر عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں سچے پکے مومن مسلمان بننے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے درمیان جو احباب بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کر دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، دشمنان اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، یا اللہ تو ان سازشوں کو ناکام بنا دے۔ مسلمانوں کی اللہ تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں، تو غیبی مدد انہیں عطا فرما۔ بہت سارے بے گھر ہیں اللہ تو انہیں گھر نصیب عطا فرما۔ یا اللہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، لاکھ غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہماری غلطیوں پر پردہ پوشی کر دے، اور ہماری نیکیوں تو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں اتحاد مل جل کر کے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا